اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کہاوت مشہور ہے کہ نون لیگ والوں پہ بڑا بھاری گزرتا ہے، لیکن بہرحال آج ایسی بات نہیں ہے، بھاری تو ان پہ روز ہی دن گزر رہا ہے کیونکہ ہر دن اب جمعہ کا دن ہو گیا۔ تو کوئٹہ کی جو پولیس ہے، جو بلوچستان پولیس ہے، وہ 1300 کے قریب ان کے پاس نفری ہے جو ان کو پنجاب حکومت نے پرووائڈ کی ہے۔ وہاں سے تو 11 لوگ آئے تھے، لیکن 1300 لوگوں کے قریب انہوں نے بندوبست کیا کہ آج عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جو عوام ہے گی، میں ان کو پی ٹی آئی کے ورکر نہیں کہوں گا بلکہ میں عوام کہوں گا کہ عوام جو ہے وہ 1300 سے کہیں زیادہ تعداد میں آ گئے، اور وہ بھی موٹر سائیکلوں کے ہیلمٹ پہن کر آ گئے۔ دوسری طرف جو کوئٹہ ہائی کورٹ ہے، یعنی کہ بلوچستان ہائی کورٹ سمجھ لیں، کوئٹہ ہائی کورٹ جو ہے، انہوں نے عمران خان کی وہ جو گرفتاری کے وارنٹ تھے ان کو کینسل کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ میرا خیال ہے 23 تاریخ یا 24 تاریخ انہوں نے دی ہے، نہیں 23 کے بعد کی تاریخ دی ہے کہ اس تاریخ کو وہ ادھر آ کے پیش ہو جائے، اور وہ معطل کر دیے، جو وارنٹ گرفتاری تھی وہ معطل کر دیے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو پھر کہوں گا کہ میں بلوچستان پولیس کے سرکردہ رہنماؤں سے یہ پوچھوں گا، اور ان لوگوں سے پوچھوں گا، سب سے پہلی بات تو کہ یہ ایف آئی آر کس نے کٹوائی؟ یہ وہی ایف آئی آروں کا سلسلہ ہے جو ارشد شریف کے خلاف بھی کٹتا رہا ہے، اور بلوچستان کے اندر ہزارہ کمیونٹی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کے دور پہ 70-80 بندے ان کے مار دیے تھے، عمران خان کے دور میں اس کے اوپر یہ بلوچستان کی جو پولیس ہے، جو کوئٹہ کی پولیس ہے، یہ اس حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ ان دہشت گردوں کو کیوں نہیں پکڑتی؟ یہ عمران خان کے پیچھے کس لیے ہے؟ کس بندے نے ایف آئی آر کٹائی ہے؟ کیوں کٹائی ہے؟ وہ بندہ کون ہے؟ عدالت اس کو کیوں نہیں بلا کے پوچھتی کہ ہاں میاں تیری دم پہ کس نے پیر رکھا ہے؟ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ایک جلسی کرتی ہیں۔ جلسی سے میری مراد ہے کہ گلی کے اندر تو اب آ گئی ہے، یعنی کہ شادی حال میں بھی اب اس کے بندے پورے نہیں ہوتے تو گلیوں کے اندر یہ جلسے کر رہی ہے۔ تو وہ جلسی جو کر رہی ہے اس کے اندر ایک سٹنگ چیف جسٹس یعنی پاکستان کا چیف جسٹس نہیں، یعنی کہ سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج، اس کا باقاعدہ بینر آوازاں کیا گیا، اور جس کے اوپر کوئی غلط قسم کے جملے بھی لکھے ہوئے تھے۔ یہ عدالتوں کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ یہ عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا، عوام کو نظر آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلی ہوئی ہے، یہ ہر تصویر آیا ہے، بالکل صاف ہے، کوئی اس کو بلینک نہیں کیا ہوا گیا، لیکن ابھی تک عدالت نے اس کے اوپر سموٹو نہیں لیا، نہ کسی ہائی کورٹ نے لیا، نہ سپریم کورٹ نے لیا۔ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر یہ جو ہوتے ہیں حرکت میں آتے ہیں، اور عمران خان کے خلاف اور پی ٹی آئی کے خلاف اور جو ہے ہر قسم کی ایف آئی آر فوراً کٹ جاتی ہے، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پولیس لینے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن مریم نواز کو عورت ہونے کا جو انیشیٹو جو تھا راحیل شریف صاحب دے کے گئے تھے، وہ لگتا ہے کہ آج تک برقرار ہے، اور یہ کہ وہ خاتون ہیں گی تو ان کے ساتھ کوئی وہ نہ کیا جائے۔ یہ راحیل شریف جو آرڈر کر کے گیا تھا، وہ آج تک وہ آرڈر جو ہے وہ لگتا ہے کہ چل رہا ہے۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ خطرہ تو ٹل گیا، کیونکہ وہ جو بیل کہہ رہا ہوں، یعنی کہ جو وارنٹ گرفتاری تھے وہ تو معطل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ پولیس جو ہے پنجاب پولیس کے ساتھ مل کے، بلکہ پنجاب کی حکومت کے ساتھ مل کے شرط پسندی کر رہی ہے۔ میں یہاں پہ کوئٹہ کے جو گورنر ہیں اور کوئٹہ کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، میں ان کو یہ کہوں گا کہ جناب آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں، اور اپنے صوبے کے مسائل کو پہلے تو حل کریں نا۔ آپ کا صوبہ جو ہے، جو سب سے زیادہ مسائل تو آپ کے صوبے میں، قائد اعظم کی ریزیڈنسی کے اوپر حملہ تو آپ کے صوبے کے اندر کیا تھا، جس میں توڑ پھوڑ مچائی تھی۔ کیا وہ مجرم گرفتار ہو گئے؟ کیا وہ مجرم گرفتار ہوئے جنہوں نے ہزارہ کمیونٹی پہ حملہ کیا تھا؟ کیا وہ ملزم گرفتار ہوئے جنہوں نے پچھلے دنوں ایک عورت کو قتل کر دیا تھا، اور اس کے محرکات کیا تھے؟ کیا وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو مس ہیپنس ہوا تھا، اس کے مجرم آج تک کیفے کردار تک پہنچے؟ بلکہ آپ کے لوگ تو کوئٹہ میں قتل کر کے کراچی کے اندر آ کے کلفٹن میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے آ گئے، جس کی ایف آئی آر ہی فیک ہے۔ یعنی کہ آج اسی طرح کے کیس کے اندر فواد چودھری کی ضمانت ہو گئی ہے، یعنی کہ فواد چودھری صاحب جو تھے وہ اسلام آباد میں تھے، ان پہ پرچہ لاہور میں کٹ گیا کہ جناب انہوں نے یہ پتھراؤ کرا دیا، اور پتہ نہیں کیا کرا دیا، حالانکہ وہ آج اس لاہور ہائی کورٹ نے وہ اڑا دیا، کیونکہ
ثبوت دیں گے کہ وہ ادھر تھا. کیونکہ میرے جیسا بندہ یا کوئی نارمل بندہ تو چھپ سکتا ہے، لیکن یہ جو اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں، فواد چودھری، عمران خان، قریشی صاحب، اسد عمر، یہ جو لوگ ہیں، یہ کہاں پہ چھپ سکتے ہیں؟ ان کو تو دن میں 3 دفعہ میڈیا کے سامنے آنا پڑتا ہے، اور وہ فوٹیج ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور یہ حکومت پہ بھی نہیں ہے کہ طیاروں میں ادھر سے ادھر ہوتے رہے. تو بات یہ ہے گی کہ جھوٹ کا کوئی سرا نہیں ہوتا، اور یہ اس تواتر سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے، لیکن یہ ہونا کچھ بھی نہیں ہے. دوسری طرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک خبر میرے پاس آئی بھی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ خان کے سر پہ جو نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی، اس کے اوپر جو محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور محترم نواز شریف صاحب جو تھے، وہ جو دوائی لینے کے لیے گیا تھا لیکن آج تک نہیں آیا، تو ان کی جو خواہش تھی اس کے برعکس آج ان کی اپنی لیگل ٹیم نے بتا دیا ہے کہ عمران خان کسی بھی کیس میں نااہل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ان کی لیگل ٹیم نے بتا دیا، یہ نون لیگ کی لیگل ٹیم نے بتایا. تو یہ اپنا شوق جو ہے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ شاید مراد بر آئے، تو مراد ان کی بر نہیں آ رہی، اور بلکہ یہ اور اس کے اندر اپنی بے عزتیاں کراتے ہوئے، اپنا منہ کالا کراتے ہوئے تذلیلی کی طرف جا رہے ہیں. رانا ثناء اللہ جو آج کل طوطا بنا ہوا ہے مریم نواز کا، وہ کہتا ہے کہ جناب ہم گرفتار کر لیں، لیکن اس کے پلے کچھ ہے نہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ در حقیقت کل کی بات ہے کہ کل میں کچھ سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں نون لیگ کے افراد بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایکچول تو شہباز شریف کی حکومت ہی نہیں ہے، اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ آپ لوگوں کو سرے عام بتاتا رہا ہوں کہ حکومت کون کر رہا ہے. حکومت وہی کر رہا ہے جو باجوہ کی باقیات ہے، جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہو رہا، پاکستان سروائیو کر جائے گا، ہم ترقی کا سفر کریں گے، ترقی خاک ہوگی. رمضان کے مہینے کے اندر تم نے ریجیوم چینج کرا تھا، عدالتوں کے ساتھ مل کے تم نے سب کچھ کیا تھا، لوٹوں کو ملو کے، تو رمضان کے مہینے میں تو شیطان قید ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤں کہ شیطان کے بارے سے میں نے آپ کو بات کی، تو شیطان کے لیے ایک لفظ میں بھی آپ کو بتاؤں. شیطان فرشتوں کا استاد تھا، اور کوئی شک کسی شخص کو نہیں ہونا، کوئی شک بھی نہیں ہونا چاہیے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ جن لوگوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، ہمارے استاذ ٹیچرز اور یہ جو پروفیسر تھے، ہم ان کے بارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ غلط لوگ تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تعلیمی یافتہ تھے، اور وہ ہمیں علم جو سکھاتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں انسان بننا سکھایا. لیکن شیطان کے بارے میں آ کے ہم ذرا سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ فرشتوں کا استاد ہو کے کیسے بہک گیا، اور کیسے مرتد ہو گیا، کیسے جو تھا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم گردانی کی. لیکن مولانا فضل الرحمان کو دنیا میں جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ جب عالموں کا عالم جو اپنے آپ کو کہتا ہے، لاکھوں علماء کا استاد اپنے آپ کو کہتا ہے، جب وہ شیطان بن سکتا ہے تو پھر شیطان کی کیا ضرورت ہے کہ شیطان نہ بنے. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ علی بلال کا قتل جو ہے، اس کی CCTV بھی آ چکی، اس کا سب کچھ آ چکا، اس کو اوپر تشدد کا آ چکا، اور پلس اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی. لیکن ابھی تک اس کے والد کی مدعیت کے اندر مقدمہ درج نہیں ہو رہا، بلکہ پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر رہی ہے. یہ وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو عمران خان کے لیے FIR کے اندر کھیلا تھا. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جتنا مرضی یہ کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، اور پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ عدالتوں پہ تو اتنا اعتبار نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے، جبکہ دنیا میں لوگ کہتے ہیں I see you in court، لیکن پاکستان میں کہتے ہیں کہ ہم تم سے قیامت کے دن پوچھیں گے. تو بات یہ ہے کہ جو مرضی کر لیں، لیکن حقیقت نہیں چھپ سکتی. بے شک ان گناہگاروں کو سزا نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں آج تک گناہگار کو سزا ہوئی نہیں ہے، خاص طور پہ اس طرح کے موقعوں کے اندر، اس طرح کے لوگوں کے اندر، اس طرح کی حکومتوں کے اندر. لیکن بہرحال عوام کے سامنے جو سچ آ رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریم صفدر صاحبہ جو شیلنگ کر رہی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ کل جو پرسوں جو اسٹیٹمنٹ دی تھی چودھری اعتزاز احسن نے، تو یہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے. اور سپریم کورٹ کو میں یہ کہہ دوں کہ سپریم کورٹ کو خطرہ جو ہے باہر سے نہیں، اندر سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ناسور بن کے اسی سپریم کورٹ کے اندر بیٹھا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بہت بڑی گیم ہونے والی ہے. لیکن اب وکلا تنظیمیں جو ہیں، یہ ان کا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے وہ ایک چور چودھری اعتزاز ایک چور تھا، وہ چودھری کیا نام تھا، افتخار چودھری کے لیے جس طرح میدان میں آ گئے تھے، تو اس طرح ایک ایماندار کے لیے بھی آ جائیں. حالانکہ ایمانداری پہ ان کی بھی شک ہے. جو ریجیوم چینج ہوا تھا، قاسم سوری کی جو ججمنٹ تھی وہ انہوں نے انڈو کی تھی. لیکن بہرحال
اب اگر وہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور اگر وہ کچھ کر رہے ہیں اور جو آئین کے مطابق اگر آئین کے مطابق کر رہے ہیں تو وکلاء کا کام ہے کہ ان کا ساتھ دیں۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے بتانی تھی، اور جمعے کی مناسبت سے میں نے آپ کو بتایا کہ جمعے کا دن جو تھا وہ بڑا وہ تھا، لیکن ایک بات اور بھی آخر چلتے چلتے آپ کو بتا دوں کہ فیض حمید صاحب بھی میدان میں آ گئے، اور جس طرح مریم جو ہے لوگوں کی ویڈیوز رکھتی رہی ہے اور بناتی رہی ہے، اس طرح فیض حمید کے پاس بھی کوئی چیز ہے، یعنی کہ اب جو طوطی ہے، جو نانی ہے، اس کی جان جو ہے وہ اس طوطے کے اندر ہے جو فیض حمید کے پاس ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔